بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ 27 رمضان المبارک کا دن ہے، تو آج افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہے جسے آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب قدر کی مبارک رات گزر چکی ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس رات آپ نے خوب اللہ رب العزت کی عبادت کی ہوگی۔ اس رات کو خشوع و خضوع کے ساتھ گزارا ہوگا۔ اس رات میں آپ نے نوافل ادا کیے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، ذکر و اذکار کیا ہوگا اور اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس رات کی گئی آپ کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دوستو، اس رات عبادت کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، لیکن بعض میرے ایسے دوست، میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں اس رات عبادت تو کرتے ہیں اور جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس وقت سو جاتے ہیں یا پھر نماز کو دیر بعد ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اس رات عبادت کرنے کا مزہ تبھی ہے جب آپ نماز عشاء بھی بعد جماعت ادا کریں اور نماز فجر بھی بعد جماعت ادا کریں۔ آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں اور نماز فجر کو چھوڑ دیں تو آپ کی اس ساری رات عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر آپ اس ساری رات میں صرف 2 نوافل ادا کر دیں، صرف 2 نوافل، اور نماز عشاء بعد جماعت ادا کریں اور نماز فجر بعد جماعت ادا کریں تو آپ کو ساری رات عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ابھی ایک طاق رات باقی ہے اور وہ رات ہے 29ویں رات۔ ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، کیونکہ ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 27 رمضان المبارک کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ رات 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ابھی ایک رات باقی ہے، آپ نے اس رات کو بھی خشوع و خضوع کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور نماز تسبیح بھی آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ پھر نماز عشاء اور نماز فجر کو بھی آپ نے بعد جماعت ادا کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر اس نعمت سے نوازے گا جس کی آپ طلب کرو گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج 27 رمضان المبارک کا دن ہے۔ 27، 28، 29 اور 30، یا تو رمضان المبارک کے 3 دن باقی ہیں ہمارے پاس، یا پھر رمضان المبارک کے 4 دن باقی ہیں ہمارے پاس آج کا دن ملا کر۔ تو ان 4 دنوں میں آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، وہ دعا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آج 27 رمضان المبارک کے دن جو عمل، جو دعا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس دعا کو بھی آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لینا ہے، صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کا 1 یا 2 منٹ لگے گا، لیکن یہ اتنی مبارک اور طاقتور دعا ہے کہ اس دعا کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا۔ تو پہلے وہ دعا شیئر کرتا ہوں جس دعا کو آپ نے رمضان المبارک کے باقی دنوں میں پڑھنا ہے۔ تو دوستو، اس دعا کو میں پہلے بھی اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو کہ بخشش کا عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہم اجرنا من النار، اس دعا کا پڑھنا بڑا بابرکت ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آج کا دن ملا کر رمضان المبارک کے جتنے دن بھی باقی آپ کے پاس ہیں، ان تمام دنوں میں روزانہ صرف 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اب یہ 100 تعداد مقرر نہیں، آپ اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ کتنا وقت لگے گا؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس دعا کا تعلق آخری عشرے سے ہے، کیونکہ اس دعا میں انسان جہنم سے پناہ مانگتا ہے
اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب ان الفاظ سے آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہو اللہم اجرنا من النار، تو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم سب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس دعا کو روزانہ رمضان المبارک کے باقی جتنے دن بھی ہیں، ان دنوں میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ اس سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو اس سے زائد مرتبہ بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب چلتے ہیں جی اپنے وظیفے کی طرف کہ آپ نے آج 27 رمضان المبارک کے دن افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں پڑھنے کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ کوئی بھی دعا پڑھو گے، اس دعا کے پڑھنے کا یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو ورد زباں بنا لیتے ہو، تو اس عمل کے پڑھنے کا بھی آپ کو اسی طرح فائدہ ہوگا جس طرح آپ کسی دعا کو پڑھتے ہو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، افطاری سے 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے آپ نے 10 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے، اور درمیان میں صرف 10 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ جب آپ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو یقیناً قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ زندگی میں دوبارہ نصیب تو ہو لیکن ہم روزے رکھنے کے قابل نہ ہو سکتا ہے ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آئندہ رمضان بھی آپ کو نصیب کرے، اور اس رمضان کے بھی روزے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔